نفلی نماز، مؤکدہ سنتیں۔ نفلی نماز اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، جب تک میرا بندہ نوافل کے قریب رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، بس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے مدد طلب کرتا ہے تو میں ضرور مدد کرتا ہوں۔ کیا جائے نفلی نماز مسجد سے گھروں میں افضل ہے، مگر وہ کہ جس میں جماعت مشروط کی گئی، جیسے تراویح کی نماز رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس بے شک آدمی کی افضل نماز اس کے گھر میں ہے سوائے فرض نماز کے۔ نفل نماز کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے اہم یہ ہیں۔ مؤکدہ سنتیں، وہ سنتیں جو مؤکدہ فرائض کے تابع ہیں، اور وہ سنتیں مؤکدہ ہیں، اور کل سنتیں مؤکدہ 10 یا 12 رکعتیں ہیں۔ فجر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے 2 یا 4 رکعتیں، اور 2 اس کے بعد، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، اور پھر عشاء کے بعد 2 رکعتیں ہیں۔ اور مؤکدہ سنتوں میں سے سب سے افضل ترین سنت وہ ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اور حضر میں دوام اختیار کیا، اور وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں اتنے پابند نہیں تھے جتنے فجر کی 2 سنتوں کے پابند تھے، اور فجر کی 2 رکعتوں میں تخفیف کرنا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں اتنی تخفیف کرتے تھے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سورہ فاتحہ کی قرأت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو فجر کی 2 رکعتیں نہ پڑھے تو اسے چاہیے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے۔ وطر کا حکم اور اس کی فضیلت۔ وطر سنت مؤکدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، تو اے اہل قرآن وطر پڑھا کرو۔ وطر کی کم سے کم مقدار 1 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 11 یا 13 ہیں، تو 2 کر کے ان کو پڑھو، پھر 1 کو وطر بنا کر پڑھو، اور کم ترین درجہ 3 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے، اور پھر 1 رکعت پڑھے اور سلام پھیر دے۔ اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ تیسری رکعت کو متصل 1 تشہد کے ساتھ ہی پڑھ لے، اور مستحب یہ ہے کہ پہلی میں فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ پڑھے، اور دوسری میں سورۃ کافرون، اور تیسری میں سورۃ الاخلاص، کیونکہ ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ وطر کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کے طلوع ہونے تک ہے، اور رات کی آخری تہائی میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آخر رات کی نماز کی گواہی دی گئی ہے، اور یہ افضل ہے۔ دعا وطر کی آخری رکعت میں مشروع ہے، رکوع میں جانے کے بعد یا رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور جو دعا وارد ہوئی ہے وہی پڑھیں۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وعافنی فیمن عافیت، وتولنی فیمن تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضی علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارک ربنا وتعالیت۔ دعا کے بعد چہرے کو چھونا جائز نہیں، نہ وطر میں نہ وطر کے علاوہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ سنت یہ ہے
کہ وطر کے بعد کہے سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ اور اپنی آواز کو کھینچے اور تیسری رکعت میں اس کو بلند کرے۔ وطر کی دن میں قضا کرنا جائز ہے اور قضا 2 رکعت کے حساب سے ہوگی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کسی تکلیف کی وجہ سے فوت ہو جاتی تو دن میں 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تراویح کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رمضان میں مشروع فرمایا۔ تراویح سنت موقدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو مسجد میں امامت کروائی اور پھر فرض ہونے کے خدشے سے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد صحابہ نے اس سنت کو اپنایا۔ رمضان میں رات کی نماز ہے اور اس کا نام تراویح اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ نماز کی طوالت کے سبب ہر 4 رکعت کے بعد راحت فرمایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے گئے۔ حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رمضان میں کیسے نماز ادا کرتے تھے؟ اور حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں ادا کرتے تھے۔ جو عشاء کی نماز سے لیٹ ہو گیا اور آیا تو لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے ساتھ عشاء کی نماز کی نیت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ جب امام سلام پھیرے تو وہ کھڑا ہو کر اپنی نماز پوری کرے۔ قیام اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے جب آدمی اپنے گھر والی کو رات کو جگاتا ہے اور وہ دونوں نماز پڑھتے ہیں تو وہ دونوں ذکر کرنے والوں میں اور ذکر کرنے والیوں میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رات کا قیام کا عادی ہو تو اس کو رات کا قیام ترک کرنا مکروہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جا جو رات کو قیام کرتا تھا اور اب اس نے چھوڑ دیا۔ اور جس پر رات کی نماز میں نیند غالب ہو تو وہ نماز چھوڑ کر سو جائے حتیٰ کہ نیند چلی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں اونگ لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند جاتی رہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، اور کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، اور کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں۔ چاشت کی نماز، چاشت کی نماز کے وقت کا تعین کچھ اس طرح ہے کہ جب سورج ایک نیزے کی مقدار میں بلند ہو جو کہ تقریباً طلوع سورج کے بعد 45 منٹ کے گزر جانے کے بعد کا وقت ہے، اور چاشت کے وقت کی انتہا زوال شمس سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ یا 45 منٹ ہے، اور افضل وقت یہی ہے۔ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا اے ابن آدم تو میرے لیے دن کے اول حصے میں 4 رکعتیں پڑھ، میں اس کو آخرت میں تمہارے لیے کافی کر دوں گا۔ 2، 4 یا 6 رکعتیں پڑھنا اس میں جائز ہے، یا 8 رکعتیں، اور صحیح یہ ہے کہ ہر 2 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے۔ تحیۃ المسجد کی نماز، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی اور اس کے لیے ایک خاص نماز کی تلقین فرمائی جسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے، اور فرض نماز کا وقت ہو اور کسی نے فرض نماز ادا کی یا سنت موقدہ ادا کی جو کہ فرض نماز سے پہلے ادا کی جاتی ہے تو اس صورت میں تحیۃ المسجد ادا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیسا کہ کوئی شخص ظہر کی نماز ادا کرنے مسجد میں داخل ہوا
اور 4 رکعت سنت موقدہ ادا کی تو اس کے لیے تحیۃ المسجد ادا کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ استخارہ کی نماز۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق اسلام کی ہدایات موجود نہ ہوں، اور انہی میں سے ایک موضوع نماز استخارہ بھی ہے۔ یہ وہ 2 رکعتیں ہیں جن کو انسان کسی معاملے میں غور و فکر کرنے کے لیے پڑھتا ہے اس معاملے کو کرنے سے پہلے۔ استخارہ کے لیے 2 رکعتیں مشروع ہیں جن کو بندہ اس وقت پڑھتا ہے جب کسی اختیاری معاملے میں غور و فکر کرنا چاہتا ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے اور اس کے بعد دعا مشروع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کی تعلیم دیتے تھے جیسے کہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی معاملے کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک وبقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبتی امری او قال عاجل امری وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجل فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني قال ويسمى حاجته۔ استخارے کو بار بار کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ بھی شرط نہیں کہ استخارہ کرنے والے کو ایک ہی استخارے میں حال پتہ چل جائے اور وہ استخارہ کرتا رہے اور اپنے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرتا رہے۔ اس طرح کرنے میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کا شعبہ لازم نہیں آتا۔ اگر اس کو کوئی اشارہ ملے تو وہی اس کے لیے خیر ہے، اگر اشارہ نہ ملا تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ وضو کے بعد کی 2 رکعتیں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز کے بعد کہا کہ اے بلال، مجھے اپنے بہترین عمل کے بارے میں بتا جو تم نے اسلام میں کیا، کیونکہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں اپنے آگے سنی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس کی میں امید رکھتا ہوں، ہاں جب کبھی بھی میں دن یا رات میں وضو کرتا ہوں تو اس کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ مطلق نفلی نماز، یہ کسی زمانے یا کسی سبب کے ساتھ مقید نہیں، اور مطلق نماز نفل ممنوع اوقات کے علاوہ تمام اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز کے ممنوع اوقات یہ ہیں: نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک، یعنی جب تک سورج ایک نیزے کی بلندی تک نہ پہنچے، اور گھڑی کے حساب سے یہ نماز فجر کے بعد 45 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ عین زوال کا وقت، عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک۔ عقبہ بن عامر کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں 3 اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور ان اوقات میں مردوں کو دفن کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے تک، یہاں تک کہ ایک نیزے کی مقدار تک بلند ہو جائے، اور عین زوال کے وقت یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اور جب ڈھلنے لگے یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ وہ نمازیں جو اسباب کی بنا پر ادا ہوتی ہیں، جیسا کہ تحیۃ المسجد اور جنازے کی نماز، یہ نمازیں ممنوع اوقات میں بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔